بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين। अम्मा बाद, हम लोग मनार सबील फी शरह दलील शेख इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन ज़ौयान, इस किताब में किताबुल हज पढ़ रहे हैं। और किताबुल हज में हम लोग बाबुल फिदिया, इसमें भी हम लोगों ने एक हिस्सा पढ़ लिया था। अब हम लोगों को पढ़ना है वक़िस्म तरतीबी कदमिल मुतअति वल क़िरान। यहाँ पर हम लोगों को शुरू करना है। हमारे हलक़ात के तसलसल के एतबार से आज का हल्का हल्का नंबर 185। जी शेख, शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़िस्मु तरतीबि कदमिल मुतअति वल क़िरानि व तर्किल वाजिबि वल इहसारि वल वत्इ व नहविही फयजिबु अला मुतमत्तिइन व क़ारिनिन व तारिकि वाजिबिन दमुन फ़इन अदमुहु औ समनुहु साम थलाथत अय्यामिन फ़िल हज्ज फ़इन अदमुहु अदिमहु فإن عدمه أو ثمنه صام 3 أيام في الحج والأفضل كون آخرها يوم عرفة نص عليه فيقدم الإحرام ليصومها في إحرام الحج روى ذلك عن ابن عمر وعطاء وعلقمة وغيرهم. ووقت جواز صيامها من إحرام بالعمرة لانعقاد سبب الوجوب وتصح أيام التشريق. قال ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. وبه قال مالك والشافعي في القديم. وسبعة إذا رجع إلى أهله لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. ويجوز صيامها بعد فراغه من أفعال الحج. قيل لأحمد يصوم بالطريق أو بمكة، قال حيث شاء. وبه قال مالك وعن عطاء ومجاهد في الطريق، وهو قول إسحاق. ويجب على محصر دم لقوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. صاد के फतहे के साथ पढ़ लें उसको। जी। ويجب على محصر دم لقوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإن لم يجد صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل قياسا على دم المتعة. ويجب على من وطأ في الحج قبل التحلل الأول أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس لشهوة أو تكرار نظر بدنة، فإن لم يجدها صام 10 أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع كدم المتعة. لأن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمر قالوا للواطئين اهديا هديا، وإن لم تجدا فصوما 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وقيس الباقي عليه. والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك، لكن يمضي إلى الحل فيحرم منه إلى الحل لكن يمضي إلى الحل जी لكن يمضي إلى الحل فيحرم منه ليطوف لزيارة محرما، لأن الطواف ركن لا يتم الحج إلا به. ولقول ابن عباس في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر ينحران جزورا بينهما وليس عليه الحج من قابل. رواه مالك ولا يعرف له مخالف من الصحابة. وعليه شاة، لأن الإحرام
خف بالتحلل الأول فينبغي أن يكون موجبه دون موجب إحرام دون التام دون موجب الإحرام التام لخفة لخفة الجناية. لخفة الجناية وعدم إفساده الحج وفاقا لأبي حنيفة وعنه يلزم يلزمه بدنة لأنه قول ابن عباس وبه قال الشافعي. اور پڑھیں شیخ. چلے کافی ہے اتنا بھی. چلے یہاں وہ بھی قال شافی پڑھے نا. وہ فی العمرتی وہ ایک لائن وہ پڑھ لیں. جی شیخ. وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاة لقول ابن عباس في من وقع على امرأته قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك رواه الأثرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ہم لوگوں نے منار السبیل فی شرح الدلیل الشیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان اس کتاب میں کتاب الحج سے باب الفدیہ پڑھا، اور اس میں ہمارا یہ تسلسل کے اعتبار سے حلقہ نمبر 185 ہے. ہم لوگوں نے کل جو ذکر پڑھا تھا آخر میں شاید کچھ بات ابھی نامکمل رہ گئی. بات یہ تھی کہ جو آدمی حالت احرام میں شکار کر لے اس کا کیا ہوگا. دیکھیے انہوں نے شروع میں ایک عبارت لکھی ہے، وہی ما یجب بسبب الاحرام او الحرم. ایک تو فدیہ واجب ہوتا ہے احرام کی وجہ سے، یعنی کہ آپ حالت احرام میں ہیں، بہت ساری چیزیں منع ہیں، خوشبو لگانا، بال نکالنا، یہ ساری چیزیں جو منع ہیں، یا سر کو ڈھانکنا یا مخیط پہننا، یہ ساری چیزیں جو منع ہیں، ان کا سب کا تعلق کس سے ہے مشائخ؟ احرام سے. احرام سے ہے. اور یہ شکار کرنا اس کا تعلق کس سے ہے؟ وہ بھی احرام سے. احرام کے بجائے اس کو ایسا کہیں کہ حرم سے اس کا تعلق زیادہ ہے. ایک تو وہ حالت احرام میں ہوں تبھی وہ اس کے سارے وہ مسائل ہوں گے، لیکن اس کا تعلق زیادہ حرم سے ہے. یعنی ایک حرم کی حرمت ہے کہ وہاں کے شکار آپ شکار نہ کریں حالت احرام میں، بلکہ وہاں تو شکار ہی نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب اگر حالت احرام میں ہے تو اور زیادہ اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. تو جو فدیہ احرام کے تعلق سے ہے کہ اگر کوئی آدمی ان کئی چیزوں میں سے ایک کوئی محظور کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے فدیۃ الاضی اسے دینا ہوگا. یعنی یا تو ایک بکری ذبح کرنا ہے، یا 3 دن کے روزے رکھنا ہے، یا پھر 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. یہ فدیۃ الاضی ہوگا اس وقت جب یہ محظورات احرام میں سے آپ کوئی ایک محظور کا ارتکاب کریں. لیکن صید کرنا یا شکار کرنا حالت احرام میں، یہ اس کا فدیہ الگ ہے. اس کا فدیہ یا تو آپ اس جانور کے مثل ایک جانور خرید کر آپ وہ اللہ کے راہ میں وہاں پر ہدی کے طور پر ذبح کریں. مثال کے طور پہ اگر کسی نے حمار اہلی، کیا کہتے ہیں، حمار الوحش، حمار الوحش، جنگلی گدھا اگر کسی نے شکار کیا تھا تو اس کے برابر گائے ہوگی. اگر جنگلی گائے کیا تھا تو اس کے برابر بھی گائے اس کو ذبح کرنا ہوگا. اگر اس سے چھوٹی چیز اگر وہ شکار کیا تھا تو اس کے لیے بکری اس کے برابر ہوگی. مثال کے طور پر کل ذکر آیا تھا کہ ہرن کا اگر کسی نے شکار کیا تو وہ بکری کی مشابہ ہے، بکری کی قیمت اسے دینی پڑے گی یا بکری دینی پڑے گی. تو ایسی صورت میں اگر بکری نہ دے، یہاں پر اسے ترتیب یہ جو
صید میں یا تو پہلے اسی قسم کا جانور دینا چاہیے، جیسے جنگلی گدھا لیں گے تو جنگلی اس کو گائے دینا چاہیے، اگر نہیں تو پھر اس کے مثل جو ہے اس کے مثل کی قیمت لگائیں گے۔ اگر نہ ملے، مثال کے طور پہ گائے ہی نہ ملے تو ایسی صورت میں اسے اس کی قیمت لگائیں گے۔ اور اگر ہرن کے مماثل دیکھنا ہے تو بکری نہ ملے تو پھر اس کی قیمت کے ذریعے سے اسے اتنا اناج خریدنا ہے کہ وہ مسکینوں کو کھلا سکے۔ مثال کے طور پر کتنے مسکین، اب اس کی قیمت میں جتنا بھی اناج آ جائے، میں نے کل ذکر کیا تھا ایک بکری کی قیمت مان لیں کہ 500 ہے، 5 روپے کلو بھی، 5 ریال کلو بھی اگر چاول ملتا ہے تو اس طرح 100 کلو چاول تو بہت آرام سے ملے گا۔ اور اگر نصف صاع کے اعتبار سے اگر آپ دیتے ہیں تو کم از کم 45 سے 50 کے لگ بھگ مسکینوں کو یہ صدقے کے طور پر یہ نصف صاع آپ کو دینا پڑے گا۔ اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، مثال کے طور پہ جو جانور اس کے مثل آپ کو پیش کرنا تھا ہدی کے طور پر وہ بھی نہیں کر سکے، اور ان کی قیمت کے مثل آپ کو اناج خرید کر اناج مسکینوں میں تقسیم کرنا تھا وہ بھی نہیں کر سکے، تو آپ کو اتنے مسکینوں کے برابر روزے رکھنے پڑیں گے۔ مثال کے طور پر اگر 50 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے برابر کی وہ قیمت بن رہی تھی تو آپ کو کتنے روزے رکھنے پڑیں گے؟ 50 روزے 50 روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو کیا اس میں تتابع شرط ہے یا نہیں ہے مشائخ؟ تتابع مطلب تسلسل، یہ جو شروع کیے تو سمجھو کہ مان لو اگر جو ہے کوئی ایک محرم کو شروع کیا تو پھر کیا وہ محرم پورا اور سفر کے 20 دن اس طرح رکھے گا، یا پھر جو ہے اس میں کچھ رخصت ہے مشائخ؟ کیا تتابع شرط ہے؟ رمضان کے روزوں کے وقت جو ہوتا ہے اس میں تو تتابع شرط ہے شیخ، اس میں کیا ہے نہیں معلوم۔ جی اس میں تتابع شرط نہیں ہے، اس میں تتابع شرط نہیں ہے، بس وہی بولنا تھا۔ جو کیا کہتے ہیں قتل عمد ہے یا پھر جو ہے اس کے علاوہ زہار وغیرہ کا جو ہے کفارہ ہے، یہ اس میں سب شرط ہے کہ تتابع ہونا چاہیے۔ اگر یہ جو 50 روزے کی بات اگر کسی کو یہ ساری چیزیں میسر نہ ہوں، اس کے مثل نہ جانور ملے نہ اس کے مثل وہ کھانا اناج تقسیم کر سکے، اب اس کو روزہ رکھنے ہی کی باری آئے تو اس صورت میں اسے اتنے مسکینوں کے برابر روزہ رکھنا چاہیے جتنی قیمت کا اناج اتنے لوگوں پہ بٹ سکتا تھا۔ تو اسی لیے کوئی خاص طے نہیں، وہ 50 بھی ہو سکتے ہیں، 40 بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ایک نمبر ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کے لیے جو دلیل ہے دیکھیے، وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ۔ یہی اس کی مین دلیل ہے، یہی اس کی بنیادی دلیل ہے۔ تو یہ ہو گئی بات فدیۃ جزاء الصید کی یا فدیۃ التخییر کی۔ اب قسم الترتیب انہوں نے کہا تھا، ایک قسم ہے جو ترتیب کا فدیہ ہے، کیسے؟ جیسے دم المتعہ یا دم تمتع یا پھر دم قران ہے، ان لوگوں پر دم دینا ضروری ہے۔ اسی طرح ترک الواجب، کوئی واجب اگر حاجی چھوڑ دے، اگر کوئی واجب حاجی چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس صورت میں یہ اس کو اس کا دم دینا پڑے گا۔ اور اسی طرح اگر احصار کہتے ہیں، کہیں آپ روک لیے جائے، یا تو بیماری کی وجہ سے یا اپنے کسی عذر کی وجہ سے یا حالات کے پرامن نہ ہونے کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں بھی آپ کو ایک دم دینا پڑے گا۔
اسی طرح اگر کوئی آدمی تحلل اول کے بعد وطی کر لے، جماع کر لے، تو ایسی صورت میں بھی اسے دم دینا پڑے گا. فیجب علی متمتع وقارن وتارک واجب دم، یہ ان سارے لوگوں پہ دم واجب ہے. اگر دم دینے کی طاقت نہ ہو اس کے، اور اس کی قیمت کی بھی طاقت نہ ہو، تو پھر 3 دن روزے حج میں رکھے گا، حج کے ایام میں، اور باقی 7 جب وہ واپس ہو جائے. یہاں انہوں نے ذکر کیا کہ افضل یہ ہے کہ آخری دن اس کا 3 دنوں میں آخری دن عرفے کا روزہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ آدمی کو جو ہے 7 ذی الحجہ کو احرام باندھ لینا چاہیے. جس آدمی کو ہدی کی طاقت نہیں ہے، اس کو روزے رکھنا ہے 3 دن حج کے ایام میں، تو اسے 7، 8، 9 ذی الحجہ کے روزے رکھ لینا چاہیے. نص علیہ فیقدم الاحرام لیصومها فی احرام الحج. یہ کہہ رہے ہیں کہ احرام کو پہلے، اس کو احرام کی نیت سے یا نسک میں داخل ہو جانا چاہیے تاکہ یہ روزے وہ رکھ سکے حج کے احرام میں. ورنہ آدمی کب احرام باندھ سکتا ہے؟ مشائخ حج کے لیے مفرد ہو تو کب باندھ سکتا ہے؟ 8 ذی الحجہ بھی ہو. لوگ تو باندھتے ہیں کبھی بھی، عموماً 8 ذی الحجہ کو مینا میں جاتے ہیں یوم الترویہ میں. حالانکہ یہ تو اعمال حج میں سے نہیں ہے لیکن سنتوں میں سے ہے. اگر کوئی آدمی ڈائریکٹ سیدھے عرفہ میں چلا جاتا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آدمی اگر ان کے جو کہنے کا مطلب ہے کہ آخری دن یوم عرفہ ہو تو اس کو 7، 8، 9 ذی الحجہ کے روزے رکھ لینا چاہیے. یہ صرف انہوں نے کہا ہے، ورنہ ویسے وہ جب بھی رکھ لے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے لیے وہ جلدی سے احرام باندھے یہ بھی ضروری نہیں ہے. الحمدللہ تقریباً لوگ جو بھی حدی کرنا ہے جن کو ان کو میسر ہے، عموماً میسر ہو جاتی ہیں. ایسے عموماً زیادہ لوگ روزہ رکھنے والے اب پائے نہیں جاتے ہیں، اس وجہ سے کہ ساری چیزیں الحمدللہ بہت آسان ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی ساری سہولیات بھی ہیں. سارے لوگ عموماً اکثر حاجی یہ دم دیتے ہیں جو تمتع کر رہے ہیں، یا اگر نہیں دے رہے ہیں کوئی مفرد وغیرہ ہیں تو پھر تو ان کے اوپر تو ہے ہی. چلیے اس کے بعد دیکھیے، روی ذلك عن ابن عمر وعطاء وعلقمة وغيرهم وقت جواز صيامها من احرامه بالعمرة لانعقاد سبب الوجوب. یہ کب سے یہ آدمی روزے شروع کر سکتا ہے؟ تو یہ احرام عمرے کا باندھ لے اسی وقت سے شروع کر سکتا ہے. یہ وقت جواز ہے، کیونکہ سبب الوجوب، مثلا اگر آپ متمتع ہیں تو آپ کا عمرہ بھی حج میں داخل ہو رہا ہے، اس اعتبار سے آپ کو تو یہاں پر بھی عمرے کے صورت میں بھی رکھ لینا مناسب ہے، ممکن ہے، جائز ہے. اور یہاں تک بھی اجازت دی گئی ہے کہ اگر کوئی آدمی ایام التشریق میں بھی جس کو ہدی نہ ملا ہو، جس کے پاس ہدی کی طاقت نہ ہو، وہ رکھنا چاہ رہا ہے تو اس کو بھی اجازت دی گئی ہے. یہ حضرت ابن عمر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کا یہ قول ہے کہ ایام التشریق میں روزے رکھنے کی کسی کو اجازت نہیں دی گئی سوائے اس آدمی کے جس کو ہدی کی طاقت نہیں ہے. یہی مالک امام شافعی کا بھی پرانا قول ہے. تو اس اعتبار سے اگر ہدی کی طاقت نہ ہو تو 3 دن حج میں اور 7 دن جب حج سے فارغ ہو جائے تب. وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ اتنا ہی ہے. کہاں پر آیت میں؟ یہاں انہوں نے اذا رجع الى اہلہ کہا. فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 ايام في الحج و7 اذا رجعتم. یہ تو 3 دن حج میں، 7 دن حج کے بعد. اب اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ کب یہ باقی کے ساتھ رکھے گا، تو بعض اہل علم نے اس کو واپسی میں بھی رکھنے کی اجازت دی. بعد میں کہا کہ جو ہے وہاں پر رہتے ہوئے مکہ میں بھی اگر یہ
ایک اور مدت رہ رہا ہے، مثلا اور 10-15 دن رہ رہا ہے حج کے بعد بھی، تو بھی وہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ اذا رجعتم کا مطلب اہل علم نے یہ بھی کہا کہ آپ حج سے فارغ ہو جائیں تب، گھر پہنچ جائیں یہی ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ حج سے فارغ ہو جائیں تب بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ اچھا دیکھیے امام ويجوز صيامها بعد فراغه من افعال الحج قيل لاحمد يصوم بالطريق او بمكة قال حيث شاء، جہاں چاہے وہاں ممکن ہو وہ رکھ لے سکتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ويجب على محصر دم، آدمی جو روک لیا جائے عذر کی وجہ سے ہو یا پھر حالات کے بدامنی کی وجہ سے ہو، دونوں ہی صورتوں میں آدمی ایک دم دے کے حلال ہو جائے گا۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، ہدی کو قربان کر کے وہ وہیں پر حلال ہو جائے گا، واپس اپنے گھر لوٹ جائے گا یا گھر میں ہی رک جائے گا۔ پھر فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ 10 أَيَّامٍ بِنِيَّةِ التَّحَلُّلِ، اگر ایسے آدمی کو جو روک لیا گیا، جو رک گیا، اس کو اگر حج کی طاقت نہ ہو، اگر اس کو دم دینے کی طاقت نہ ہو تو وہ بھی 10 دن روزے رکھ لے گا وہیں پر جہاں پر بھی وہ روک لیا گیا۔ ثم حل، پھر اس کے بعد وہ حلال ہو جائے گا، قیاسا علی دم المتعہ، دم تمتع پر قیاس کرتے ہوئے۔ اچھا اس کے بعد دیکھیے ویجب علی من وطئ في الحج قبل التحليل الأول أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس شهوة أو تكرار نظر بدنة، اگر کسی نے تحلیل اول سے پہلے اگر کسی نے وطی کر لی یا منی کا اخراج کیا یا بوسہ دے کر ایسی کوئی حرکت کر کے منی کا اخراج کیا یا شہوت سے کوئی بوس و کنار کیا، تو یہ ساری چیزیں اس کے اوپر بدنہ، ایک اونٹ اس کو جو ہے ذبح کرنا پڑے گا۔ اگر یہ اونٹ کی طاقت نہ ہو تو پھر 10 دن روزے اس کو بھی رکھنے پڑیں گے، 3 دن حج میں اور 7 دن جب وہ واپس ہو جائے گا۔ اچھا نیچے مزید تفصیل آ رہی ہے کہ جی فرمائیے۔ ہاں التحلل الاول کا بالضبط کب وقت ہے؟ یہ جو 10ویں ذی الحجہ میں یوم النحر کو آدمی یا پہلی بات تو رمی کرنا ہے، یعنی جمرۃ العقبہ کو، بڑے جمرے کو کنکری مارنا ہے، یہ ایک کام ہے۔ دوسرا حلق یا تقصیر آپ کریں گے، یہ دوسرا کام ہے۔ پھر آدمی طواف یعنی طواف افاضہ کرے اور حج کی سعی کرے، یہ سارے کام ہیں۔ اس میں سے آپ 2 کام بھی کر لیں گے تو تحلل اول ہو گیا، تینوں کام کر لیں گے تو تحلل اکبر ہو گیا، تحلل اصغر تحلل اکبر کہتے ہیں۔ 2 کام آپ کر لیے، مثال کے طور پہ آپ نے کنکریاں مار دی، حلق کر لیا یا قصر کر لیا، تو آپ تحلل اول آپ کا ہو گیا۔ 2 کام بھی اگر آپ کر لیتے ہیں، آپ نے تیسرا کام بھی کر لیا، معنی یہ کہ طواف افاضہ کر لیا، سعی بھی کر لی حج کی، یہ سارے کام اگر آپ کے ہو گئے تو پوری طرح حلال ہو گئے، عام کپڑے پہن کے آپ پوری طرح حلال ہو جائیں گے۔ 2 کام صرف کیے تھے تو آپ حلال ہو جائیں گے، لیکن عورتیں حلال نہیں ہوں گی۔ پوری طرح جب سارے کام کر دیں گے تو اسی صورت میں آدمی اسی کو کہتے ہیں تحلل اکبر ہو گیا۔ مزید اس کی تفصیل پھر نیچے بھی آئے گی۔ ٹھیک ہے مشاہد، واضح ہے؟ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ جی خیر۔ شیخ بارک اللہ۔ نیچے بتا رہے ہیں وہ یحصل باثنین من رمی وحلق وطواف، یہاں تک وہ نیچے آ رہی ہے اس کی بحث۔ چلیے اس کے بعد دیکھیے، تو اگر کوئی آدمی تحلل اول سے پہلے اگر اس طرح کا کوئی کام کر لے، سارے یعنی جو انہوں نے چیزیں ذکر کی ہیں اس میں سے کوئی بھی کام کرے تو اس کے اوپر بدنہ یعنی ایک اونٹ اس کو دینا ہوگا۔
اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 10 دن روزے. کیونکہ ابن عمر، ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر نے ان 2 لوگوں سے، جن لوگوں نے جمع کر لیا تھا، ان سے کہا کہ تم لوگ دونوں ایک ہدی کا جانور ذبح کرو، اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر تمہیں 3 دن یہاں روزے رکھنے ہیں، 7 دن جب واپس جاؤ گے اس وقت. تو یہ حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، ان لوگوں کے فتوے کے مطابق یہی ان کے لیے حل ہے، یا یہی ان کا کفارہ ہے. اب یہ اس کے علاوہ جو استمناء بالشہوہ کہہ لیں، یا تقبیل یا لمس شہوہ، ان ساری چیزوں کے معاملے وہاں سامنے پیش نہیں آئے، لیکن براہ راست جس نے وطی کی تھی اس کے لیے یہ معاملہ پیش آیا. اور چونکہ مقدمات الجماع، ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا کہ مقدمات الجماع کو بھی اہل علم نے جماع کے ساتھ اس معنی میں جوڑا کہ یہ بھی محظورات میں سے ہے، آدمی حالت احرام میں یہ ساری حرکتیں بھی نہیں کر سکتا. تو اگر ایسے کوئی کام کر لے تو یہ انہوں نے قیاساً یہ بات کہی کہ جس طرح صحابہ کا فتویٰ ہے وہ وطی کرنے والوں کے لیے، ان لوگوں کو بھی ایک قربانی کا جانور پیش کرنا ہوگا. والوطء بعد التحلل الاول لا يفسد النسك. اگر کوئی آدمی وطی تحلل اول کے بعد کر لیتا ہے، یعنی اس نے کنکری بھی مار دی اور حلق بھی کر لیا، اب مکہ جا رہا تھا یعنی کہ طواف کرنے کے لیے، طواف افاضہ کے لیے، اب بیچ میں جہاں پر بھی ان کا سکن تھا یا جو بھی تھا وہاں پر ایسی بات اس کی ہو گئی، تو ایسی صورت میں یہ تحلل اول کے بعد چونکہ ہوا ہے تو یہ اس کے حج کو فاسد نہیں کرے گا یہ عمل. بس اس نے غلط کیا، اس نے غلطی کی ہے، تو اسے کرنا کیا ہوگا؟ پہلے ادن الحل جانا ہوگا، یعنی اس کا احرام چونکہ فاسد ہو گیا اس کے ارتکاب کرنے سے، تو اسے حل میں جا کے پھر سے فیحرم منہ، لیکن یمضی الی الحل فیحرم منہ لیطوف للزیارت محرما. حالت احرام میں ہی چونکہ طواف زیارت کرنا ہے یا طواف افاضہ کرنا ہے، تو ایسی صورت میں اسے احرام کی حالت میں ہی یہ طواف کرنا ہے، سعی کرنا ہے. تو اسے چاہیے کہ وہ احرام ادن الحل میں جا کر پھر سے احرام باندھ کے وہ آئے، کیونکہ اس نے وطی کرنے کی وجہ سے اپنے احرام کو بیکار کر دیا، احرام کو ختم کر دیا تھا. لیکن اس کا حج بیکار نہیں ہوا یا اس کا حج فاسد نہیں ہوا، اور نہ اس کو آئندہ سال حج کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح کوئی آدمی حج کے ارکان میں ہی کوئی گڑبڑ کر لے، یوم عرفہ میں ہی کچھ کر لے، یا پھر مزدلفہ میں کچھ کر لے، تو ایسی صورت میں وہ آدمی اس کا حج فاسد ہو جاتا ہے. لیکن جو آدمی 10 ذی الحجہ کے بعد ایک دو کام 10 ذی الحجہ کے کرنے کے بعد، تحلل اول ہونے کے بعد اس طرح کی کوئی بات ہو جائے، تو اس صورت میں صرف اس کا احرام فاسد ہو جاتا ہے، تو اسے احرام باندھنے کے لیے پھر سے اسے حل میں جانا ہوگا اور حل میں جا کر احرام باندھ کر آنا ہوگا. طواف افاضہ کے لیے احرام ضروری ہے کیا؟ طواف افاضہ کے لیے جی، طواف کے لیے تو احرام ضروری ہے. نہیں، جب آدمی کنکری مار دیا حلق کر لینے کے بعد کپڑے تو پہن لیتا نا انہیں. نہیں، اس کے لیے نہیں، جو آدمی وطی کیا اس کے لیے کہہ رہے ہیں. ہاں، جو آپ جو کہہ رہے ہیں نا، جو آپ تحلل اول ہو گیا آپ کا، تو آپ اس صورت میں آپ کپڑے پہن لے سکتے ہیں. بھئی اگر وطی کرنے والا تحلل اول یعنی کنکری بھی مار دیا، حلق بھی کر لیا، اس کے بعد اگر اس سے وہ یہ سرزد ہو گیا تو پھر وہ احرام باندھنا ضروری ہے اس کے لیے. احرام باندھنا ضروری ہے، کیونکہ جو صحابہ نے ان سے فتویٰ دیا کہ تم جاؤ یہ ہدی بھی دو اور 3 دن کے روزے رکھو اگر تم اس کی طاقت نہیں رکھتے ہو. تو چونکہ اس نے ایسا کام کیا جو یہ حالت میں نہیں کرنا چاہیے تھا. تحلل اول کے بعد عورتیں حلال نہیں ہوتی، تحلل اول کے بعد عورتیں حلال نہیں ہوتی. تحلل اول کے بعد آپ کو مخیط حلال ہے، خوشبو حلال ہے. یہ صرف تحلل اصغر ہوا تھا اس کا. سمجھ رہے ہیں شیخ؟ صحیح انشاءاللہ. ہاں، مخیط حلال ہے، وہ مخیط کا اس کے لیے مسئلہ نہیں تھا، لیکن چونکہ اس نے
ایسا کام کیا کہ وہ پوری طرح وہ احرام کو فاسد کر دیا، احرام کو ختم کر لیا، اس وجہ سے اس کو ادنی الحل میں جا کے اس کو احرام باندھنے کے لیے کہا جا رہا. ورنہ جو ایک عام انسان ہے وہ 2 کام کر لینے کے بعد جب تحلل اول ہو گیا، وہ عزیزیہ سے گزرتے ہوئے پھر سے جو ہے کپڑے پہن کے بھی اگر طواف کے لیے جانا چاہے تو بھی وہ جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. ہاں اس کے بعد بارک اللہ فیک. چلیے دیکھیں اس کے بعد لأن الطواف رکن لا يتم الحج الا به، کیونکہ اس کا طواف افاضہ جو ہے یہ رکن ہے حج کا، اس کے لیے اس کو حالت احرام میں ہونا چاہیے. ولقول ابن عباس في رجل اصاب اهله قبل ان يفيض يوم النحر، حضرت ابن عباس نے جو آدمی طواف افاضہ سے پہلے یوم النحر کے دن اپنے 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 اہل خانہ سے تعلق قائم کر لیا تھا، اس سے کہا کہ وہ ایک اونٹ ذبح کریں. ولیس علیہ الحج من قابل، آئندہ اس کی قضا ضروری نہیں ہے. تو مطلب یہ کہ اس کا حج باقی ہے، اس کا حج فاسد نہیں ہوا، صرف اس کا احرام فاسد ہوا تھا. ولیس علیہ الحج من قابل رواہ مالک ولا يعرف له مخالف من الصحابہ وعليه شاة لأن الإحرام خف بالتحلل الأول فينبغي أن يكون موجبه دون موجب الإحرام. بعض اہل علم کا یہ بھی خیال ہے کہ اس کے اوپر جو ہے اونٹ ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف ایک بکری ذبح کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ اس کا تحلل اول ہو گیا ہے، اور یہ جس طرح کیا کہتے ہیں موجب اس کا جو تھا احرام کا تحلل تام نہیں ہوا، تحلل اول ہوا ہے، تو اس کو بعض اہل علم کے نزدیک صرف شات ہی دینا ہوگا، یعنی فدیۃ الادا کی طرح اس کا بھی حکم ہوگا. وعدم افساد ہی الحج، کیونکہ اس نے پوری طرح حج کو فاسد بھی نہیں کیا. جس آدمی نے تحلل اول کے بعد، جو حضرت ابن عباس کا قول ہے اس کے مطابق بعض اہل علم کا فتویٰ ہے، اور بعض اہل علم جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ اس کے اوپر صرف ایک ہی بکری ہے، اس کے اوپر بدنہ نہیں ہے، یعنی انہوں نے جزور کہا. اور بعض اہل علم نے کہا یلزمہ بدنہ، کیونکہ اس کو حضرت ابن عباس نے فتویٰ دیا تھا کہ اونٹ ہی اس کو ذبح کرنا پڑے گا، اور یہی امام شافعی کا بھی قول ہے. تو یہاں تک تقریباً یہ جو تحلل اول سے پہلے کسی نے تعلق قائم کر لیا تو اس کے لیے کیا حل ہے، یہ اہل علم کے نزدیک بدنہ کا، بعض اہل علم نے اسے شاہ صرف کیا کہتے ہیں بکری کا حکم لگایا ہے. اور یہ جو آخری عبارت تھی وفی العمرۃ اذا افسدها قبل تمام السعی شاۃ، اگر کوئی آدمی پوری طرح عمرہ مکمل کرنے سے پہلے، یعنی صرف طواف کرنے کے بعد سعی کرنے سے پہلے اگر اس نے اس محظور کا ارتکاب کیا تو پھر اس کے اوپر بھی یہی ہے، یعنی اس کو فدیۃ الاضحیٰ کہتے ہیں. چھوٹا فدیہ، سب سے چھوٹا فدیہ یہ 3 میں سے ایک ہے، یا تو ایک بکری دے، یا 3 دن کے روزے رکھے، یا پھر صدقہ کرے. وہ صدقہ 6 مسکینوں کا کھانا کھلانا. یہاں تک ہم لوگ آج رک جاتے ہیں. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.